ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کے جو تینوں عشرے ہیں ان کی انفرادی معنویت اور فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ کریم کے بارگاہ میں بھی ہم اظہار تشکر کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت سعادتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ جیسا قبلہ مفتی صاحب نے رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کا وہ مشہور خطبہ جسے ہم خطبہ استقبال رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جس میں آپ کے سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وہ روایت جو مولا علی کی ہے، قبلہ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ مولا علی کی روایت ہو یا جناب سلمان فارسی کی روایت ہو، یہ ایک ہی روایت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان کو رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء نے اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا ہے۔ تو یہ خاص جو ہدایات اور احکامات ہیں وہ یا تو مولا علی کے ذریعے امت تک پہنچے ہیں یا جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو جہاں تک قبلہ نے ارشاد فرمایا اس سے آگے رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَات، کہ یہ صبر کا مہینہ بھی ہے اور مواسات کا مہینہ بھی ہے، باہم ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ اللہ کے کنبے کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے، اور جب تم اللہ کے کنبے کو راضی کر لو گے تو پھر میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور جناب رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ اضافہ اپنے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سائل کے لیے ہے، اس محروم کے لیے ہے جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے یا اپنے عزت نفس کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہوتا ہے۔ میرے رب نے آپ کے رزق میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ آپ ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، روزہ اس کا کھلواتا ہے، تو میرا رب اس کے سارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور جہنم سے آزادی کی سند بھی عطا فرمائے گا، اور روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ روزے دار کے اجر میں کمی ہو جائے اور اس کے اجر میں اضافہ ہو جائے۔ میرا رب تو واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ وہ تو اتنا عطا فرما سکتا ہے کہ بے حد و بے حساب، انسان اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ اس مہینے میں اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فریدتاً 70 فرائض کے برابر جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی جب بھی کسی اجر میں اضافے کی بات ہوتی ہے تو عمومی طور پہ 70 کا یعنی 70 کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ کثرت کے لیے ہے۔ اسے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت 70 گنا عطا کر سکتا ہے، 71 نہیں کر سکتا، یہ 72 نہیں ہو سکتا، یا حوروں کے بارے میں بھی کہا گیا اللہ 72 عطا فرمائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 100 نہیں عطا فرما سکتا۔ حضور یہ تو آپ نے بڑا ہی کرم فرمایا، حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو اس لیے یہ کثرت کے لیے ہوتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فون کال کریں ایک بار 2 بار وہ نہ اٹھائے تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے 70 بار کال کی ہے، تو اس سے مراد عدد کا تعین نہیں ہوتا، یہ کثرت کے لیے ہے۔ اور رسول اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار۔ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن وہ اللہ کی رحمت کے ہیں، اگلے 10 دن جو درمیانی ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی یہ الفاظ بولنے اور لکھنے میں فرق ہے، مفہوم میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ رحمت ہو تو مغفرت ہوتی ہے، مغفرت ہو تو رحمت ہوتی ہے، اور دونوں مل جائیں تو پھر جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت بھی عطا فرمائے، مغفرت بھی عطا فرمائے، اور جہنم سے آزادی کی سند بھی عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت باتیں آپ نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔